نبی نے کہا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی نماز، جو نماز ابھی ہم نے ادا کی، ان کی نماز ان کے کان سے اوپر نہیں جاتی۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، 3 کیٹیگری لوگوں کی ایسی ہے جن کی نماز ان کے کان کے اوپر سے نہیں جاتی ہے۔ ان میں سے ایک قسم کی عورت وہ ہے، نبی فرماتے ہیں کہ وَإِمْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، کہ ایسی بیوی جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو۔ اب میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں میرے بہنوں، میری ماؤں، کہ نماز اگر آپ کے کان سے اوپر نہیں جا رہی ہے تو آپ نے جو بھی ذکر و اذکار کیے ہیں، آپ نے جو تلاوت قرآن کی، آپ نے جو بھی دیگر نیکیوں کے کام کیے ہیں، آپ نے وہ سب کا سب یہاں رکھا رہ جائے گا اگر آپ نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہے۔ نبی سے صحابہ نے ایک عورت کے تعلق سے بات بیان کی کہ ایک عورت ہے، حدیث آپ سب سنے ہیں ماشاءاللہ، ایک عورت ہے جو 5 وقت نماز کی پابند ہے، تہجد کی پابند ہے، نفل نماز کی بھی پابند ہے، بہت کچھ وہ اللہ کے راستے میں کیا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے جو آس پاس والے جو لوگ ہیں اس کی زبان سے وہ خوش ہیں، اس سے خوش نہیں ہے۔ نبی نے کہا فوراً بتائیے، ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے۔ پڑوس والے ناراض ہے تو نبی نے کہا کہ یہ عورت جہنمی ہے۔ صحابہ نے کیا صفتیں بتائی تھی کہ وہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بہت سارے وہ عبادات کرتی ہے، نفلی عبادات کرتی ہے، اللہ کے راستے میں خوب دیتی ہے، لیکن اس کے جو پڑوس والے ہیں نا، اس سے اس کی زبان کی وجہ سے خوش نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ بہت سی بیویوں کی وجہ سے، بہت سے ماؤں اور بہنوں کی وجہ سے ان کے شوہر ان سے ناراض رہتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی بیوی سے اس کے کسی کردار سے ناراض ہیں، کسی اس کے بات سے ناراض ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیوی آپ سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، آپ سے زبان درازی کرتی ہے، آپ سے منہ لگ کے بات کرتی ہے، آپ کو الٹا پلٹا بولتی ہے، آپ کو اہمیت نہیں دیتی، آپ کو فوقیت نہیں دیتی، آپ کی عزت نہیں کرتی، آپ کا ادب نہیں کرتی، آپ کا خیال نہیں رکھتی، تو یہ حدیثیں آپ کو اپنی بیوی کو اس لیے بتانا چاہیے کہ آپ اپنی بیوی کے ہمدرد ہیں، ان کی حمایتی ہیں، آپ ان کو جہنم میں جانے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ غلطی ان کے اندر نہ ہو۔ اگر وہ غلطی ان کے اندر ہے تو وہ اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔